السلام علیکم. سنا ایف ایم کے تمام ویورز اور لسنرز، آپ سب کو 23 مارچ یوم پاکستان بہت بہت مبارک ہو. اس وقت آپ سن رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں 23 مارچ کی ہماری خصوصی ٹرانسمیشن شاد رہے پاکستان، اور اسی سلسلے کا ایک خصوصی پروگرام جو کہ ہم آج آپ کے لیے لے کر آئے ہیں. ایک ایسی شخصیت جو پاکستان میں سب ہی جانتے ہیں، نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں ان کو جانا مانا جاتا ہے، اور وہ ایک افسانہ نگار بھی ہیں، ڈرامہ نویس بھی ہیں، اور ایک ہم عجب شخصیت کے مالک ہیں جن کے بارے میں جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے. ابھی جب ہم ان سے آپ کی گفتگو کروائیں گے تو آپ خود ہی جان جائیں گے. مستنصر حسین تارڑ صاحب کے ساتھ ہم اس وقت موجود ہیں، اور یہ خصوصی پروگرام جو ہے تارڑ کے ساتھ سفر نامہ پاکستان، یہ ہم آج آپ کو سنوائیں گے. 23 مارچ یوم پاکستان مبارک. میں نے اصل میں آئی ایم ویری لکی، جب میں نے ٹیلی ویژن جوائن کیا 70s میں، تو مستنصر تارڑ صاحب نے بھی انہی دنوں میں ٹیلی ویژن جوائن کیا، اور میں اس زمانے میں ایک پروگرام کر رہا تھا، اس کا نام تھا داستان گو. حجاب امتیاز علی سے ہم نے شروع کیا، اور ایک ینگ اور ہینڈسم آئے ایک رائٹر، اور انہوں نے فاختہ ایک کتاب لکھی تھی اور مجھے بہت اچھی لگی. حالانکہ سارے سینئر اس زمانے میں تھے، مگر میں نے کہا نہیں، ان کو میں نے پہلے کرنا ہے. اور لکیلی وہ پروگرام بھی بہت اچھا ہوا. فاختہ ایک انہوں نے ناولٹ لکھی تھی، اور وہ روس کے بارے میں تھی، رشیا کے بارے میں. سلیمہ ہاشمی نے وہ رول اس میں ادا کیا تھا، اینڈ آئی واز ویری ہیپی کہ انہیں بھی بہت پسند آیا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جیتے رہو. پرانا وقت تو آج یاد اب آپ مجھے کرائیں گے، کیونکہ یوم پاکستان بھی ہے، اور آپ کے سفر ناموں پہ ہی آج کا ٹوٹل پروگرام ہے. میرے خیال ہے اوور ٹو یو، جہاں سے آپ کا دل کرے آپ شروع کیجیے. دراصل بات یہ ہے کہ میں اور پاکستان بڑے گہرے دوست ہیں، اور بچپن کے دوست. واہ. اور یہ دوستی اب تک چلی آ رہی ہے، اور جو دائمی محبت ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہی کی ہے. جی. اور پہلا جو میرا انٹروڈکشن ہوا جب پیدا ہوا پاکستان میں، آئی واز دیئر، 1947. اور آپ جانتے ہیں یہ تاریخ، اگست. اور رنگ مین مشن ہائی اسکول میں پڑھتا تھا. اس کے بعد چیمبر لین روڈ تھا ہمارا بہت بڑا مکان وہاں، پرانی طرز کا، جس کے اوپر چکیں ڈلی ہوتی ہیں اور گیلریز ہوتی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا. آئی واز 7 years old ایٹ دیٹ ٹائم. اور ایک بڑا سارا کمرہ تھا جس طرح پرانے کمرے ہوتے ہیں، اور اس کے آگے ایک وہ پرچھتی سی تھی، اس کے اوپر ریڈیو پڑا ہوا تھا. اور ریڈیو آپ جانتے ہیں اس زمانے میں وہ نابز والا ہوتا تھا، بڑی مشکل سے وہ کیچ کرتا تھا. تو میری خالہ جان نے اس کو سیٹ کیا ہوا تھا پتہ نہیں کون سے اسٹیشن پہ، اور ہم سب دم بخود، جس کو ہم لوگ دم نجد بھی کہتے ہیں، لیکن دم بخود بیٹھے ہوئے تھے. وی ور ویٹنگ فار سم تھنگ ویری امپورٹنٹ. آئی ڈidn't realize it at that time, but I could see my father, my uncle. they ان کے چہروں پر جو مسرت تھی اور جو ایکسپیکٹیشنس تھی، اس سے مجھے محسوس ہوتا تھا کہ سم تھنگ بگ از گوئنگ ٹو ہیپن. اینڈ ایٹ دیٹ مومنٹ آئی ایم لکی انف ٹو ہیئر ود دیز ایز. پہلے آتا تھا یہ آل انڈیا ریڈیو ہے، اور اس ایک خاص لمحے اس نے کہا کہ یہ ریڈیو پاکستان ہے. اس لمحے سے آج تک میری پاکستان سے دوستی ہے. اور جیسے میں نے کہا ہے کہ اب تو ماشاءاللہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، لیکن یہ جوان ہے اور انشاءاللہ کافی عرصے تک جوان رہے گا. لیکن پہلی مرتبہ اس کا چہرہ یہ دیکھیں، کیونکہ محبوب جو ہوتا ہے نا، جب تک آپ اس کے چہرے کو نہ دیکھیں تب تک آپ اس کے عشق میں مبتلا نہیں ہوتے. ہمارے پاکستانیوں کی پرابلم ہی یہ ہے کہ اپنا ملک تو دیکھا نہیں. ہاؤ کین یو لو اے کنٹری اف یو ہیونٹ سین اٹ. اچھا، تو میں گورنمنٹ کالج میں تھا، ایف اے میں پڑھتا تھا. تو وہاں سے پہلی ٹریکنگ ایکسپیڈیشن گئی تھی نارتھ میں. That was the very first trekking expedition ever from Pakistan after the creation of Pakistan. تو میں اس کا ممبر تھا. تو وہ ہم کاغان کی ویلی سے ہو کے پیدل گئے، اور رتی گلی ایک پیک تھی وہ سر کی. تو پہلی مرتبہ مجھے احساس ہوا کہ یہ بھی پاکستان ہے، کیونکہ میں تو لاہور کا شہری تھا، لاہور کا بچہ تھا، یا گاؤں میں جاتے تھے گاؤں کا بچہ تھا. یہ میری لمیٹڈ دنیا تھی. اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ جو ایکسپیڈیشن تھی اس نے اس کا براڈر ویژن مجھے دیا پاکستان کا. اس کے بعد میں انگلینڈ میں تھا. تو وہاں پہ ایک زمانے میں ایک نیا ٹیکنیکل سلسلہ آیا تھا کہ فلمیں دیکھنے کا بہت شوق تھا.
تو وہ کہلاتا تھا شاید ٹیکنی راما یا کیا، وہ 3 کیمرے یکمشت چلتے تھے ایک سین کے لیے. اچھا اس کو پھر ملاتے تھے لیکن یو کوڈ سی جہاں سے وہ ملتے تھے. یہ تھا 1958 کی بات. اس میں ایک فلم تھی لنڈن کے ایک تھیٹر میں دیکھی تھی، اس کا نام تھا سرچ فار پیراڈائز. تو اس میں ایک تو نیپال کا کچھ حصہ دکھایا، ایک اور آئی تھنک چائنا کا، اور ایک جو تھا وہ پاکستان کا تھا. انہوں نے کہا کہ جی یہ 3 حصے جو ہیں یہ پیراڈائز ہے آن ارتھ. اور اس کے بعد اس کا سفر دکھایا گیا تھا اینڈ دے شوڈ آور ناردرن ایریا، خاص طور پہ ہنزا. اس زمانے میں شارع قراقرم تھی نہیں، اور اس کے جو میں نے منظر دیکھے تو تب میں نے سوچا کہ محبوب کا یہ چہرہ بھی دیکھنا چاہیے. باہر طور یہ ایک طویل داستان ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ بھئی جو عشق ہوتا ہے، جو افیئر ہوتا ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اس میں ناکامیاں بھی ہوتی ہیں، دکھ بھی ہوتے ہیں، سکھ بھی ہوتے ہیں. بٹ دیٹ ڈزنٹ مین دیٹ یو اسٹاپ لونگ دیٹ محبوب جو ہے. تو پاکستان جب میں لوٹا ہوں تو اس کے بعد مختلف میرے سفر شروع ہوئے ود ان پاکستان، اور اس میں تقریباً 15 میں نے سفر نامے لکھے نارتھ کے. اب نارتھ از اے فیسنیٹنگ پلیس. اب ذرا رش ہو گیا ٹورسٹ کا، لیکن اوور آل جب میں گیا ہوں تو اٹ واز آلموسٹ ڈیسولیٹ. اچھا میں اس کو کمپیئر کرنے، آئی ایم ناٹ ویری پیٹریوٹک، آئی ہیٹ ٹو بی پیٹریوٹک، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی کالڈ اے محب الوطن. مگر وہ دل میں ہوتا ہے ہمارے. ہاں وہ لگتا ہے کہ بلیک میل کر رہا ہے اپنے آپ کو ظاہر کر کے لیے. نو نو، اٹس ود ان یور ہارٹ، یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈکلیئر اٹ. وہ عشق کیا جس کو کہنا پڑے کہ مجھے تم سے محبت ہے، جب تک کہ وہ آنکھوں میں نہ ظاہر ہو جائے. تو وہ اپنا مثلاً آئی ایم ان اے پوزیشن ٹو کمپیئر پاکستان لینڈسکیپ ود ادر کنٹریز. چنانچہ آئی بین ٹو الاسکا ہیوج واسٹ، سارا کچھ بیوٹیفل، ٹھیک ہے. سوئٹزرلینڈ میں نے پیدل بہت سفر کیا ہوا، اور وہ اس کو میں نے دیکھا ہوا. جرمنی کا جو بہت سارا حصہ دیکھا ہوا ہے جو سینک ہے، کینیڈا ہے، سویڈن ہے، ڈینمارک تو اتنا سویڈن ہے. تو بیسیکلی جو بھی سینک ملک ہیں، زیادہ تر، سارے تو نہیں دیکھے ہوئے. تو آئی ایم ان اے پوزیشن ٹو کمپیئر دم وتھ پاکستان. اور میں بغیر کسی تعصب کے، بغیر کسی اور جذبے کے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان جیسی لینڈسکیپ نو ویئر آن ارتھ، اٹ ڈز ناٹ ایگزسٹ. تو پاکستان کے یہ جو نارتھ ہے اس کا کوئی موازنہ نہیں ہے دنیا کے کسی ملک سے. مجھے یاد ہے کہ بہت فیمس، جس کو میں پروفٹ آف ماؤنٹینئرنگ کہتا ہوں، ماؤنٹینئر ہے، سوئس ماؤنٹینئر، ابھی یاد آ جائے گا، ہاں رائنولڈ میسنر ہے اس کا نام. رائنولڈ میسنر جو ہے، اس سے ایک پروگرام میں پوچھا گیا تھا، پی ٹی وی کا پروگرام تھا، کہ پہاڑ تو سوئٹزرلینڈ میں بھی ہے، لیکن آپ وائی آر یو انیمرڈ آف پاکستانی ماؤنٹینس، ٹھیک ہے. تو اس نے کہا تھا کہ سوئٹزرلینڈ میں ہل لاکس ہیں، ماؤنٹینس پاکستان میں ہیں، ٹھیک ہے. اینڈ یو کین سی اٹ از کالڈ دا تھرون روم آف ماؤنٹین گاڈس. وہ جو خاص علاقہ ہے، مثلا وہاں 4-5 چوٹیاں جو ہیں وہ 8000 میٹر سے ابو ہیں. ٹوٹل 13 ہے پوری دنیا میں، اور انڈیا میں ایک بھی نہیں ہے، نیپال میں ہے، چائنا میں. اچھا تو یہ تو اس کا ماؤنٹین لینڈسکیپ ہو گیا. اب اس کی تفصیل جو ہے، وہاں پہ میں نے ٹریکنگ کی ہوئی ہے، اور بہت 1-2 خطرناک بھی، K2 کے بیس کیمپ تک میں گیا ہوں، نانگا پربت تک کے تو گیا ہی ہوں. وہاں پہ ایک، ہاں جو پلس پوائنٹ ایک اور جو ہے، میں وہاں پہ جب اسلام آباد میں تھا تو اکثر وہ ٹورزم کے جو جعلی سے لوگ ہوتے ہیں نا، بیٹھ کے سارے سیکٹری بیٹھ کے ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں نا، اور بڑا ٹیکنیکل، وہ ہمیں سمجھ نہیں آتی. تو وہاں پہ بیٹھے بیٹھے کسی نے بات کی تو کہ بھائی کہ یہ کس طرح پاکستان کو سمبلائز کرنا چاہیے. اچھا یہ وہ لوگ ہیں جو بیٹھے بیٹھے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا، ڈو یو نو کہ بھائی پاکستان کا قومی جانور کون سا ہے؟ مارخور. اب آپ بتائیں کہ ایوریج جو سندھی ہے، بلوچی ہے، پنجابی، اس کو پتہ ہے کہ مارخور کیا چیز؟ نہیں پتہ نا. بھائی کوئی بیل بنا دے ساہیوال کا خوبصورت نیشنل اینیمل، وہ اس نیشن کو ریپرزینٹ کرتا ہو.
چکور کو پرندہ بنا دیا. اب چکور کتنے دیکھے ہیں, سوائے چندہ اور چکور اور وغیرہ وغیرہ. تو یہ اس قسم کے لاٹ صاحب بیٹھے ہوتے ہیں نا, بالکل ان پڑھ اور جاہل, اور کچھ پتہ نہیں ہے پاکستان کا کہ کہاں ہے کیا ہے, فائلوں میں بس وہ بستے. تو چکور بنا دیا. اچھا, اسی طرح انہوں نے اور بہت ساری حماقتیں کی. اور مجھے اب آپ کہیں کہ جی پاکستان کا قومی پرندہ کون سے ہونا چاہیے, تو میں بھی فاختہ, جنہوں کہ ہم کوگی کہتے ہیں, پورے پنجاب میں کوگتی ہے, اس کی آواز سنائی دے رہی ہے. کوئل کو کر لیں یار, لیکن چکور کو, چکور کہاں سے, کسی نے دیکھا بھی نہیں ہوگا, میں نے تو خیر دیکھے. لیکن باہر طور تو ان کو اس قسم کی میٹنگ تھی, تو میں نے کہا کہ انہوں نے کہا جی ہم سمبل بنانا چاہتے ہیں کہ پاکستان, کیونکہ یوزول ہمارا جو ہوتا ہے نا, پاکستان کو سرزمین ہے جہاں ہرے بھرے کھیت ہیں, لہلاتی پتہ نہیں آبشاریں ہیں, اونچے پہاڑ ہیں, پروت ہے. یہ بڑی ریڈیکولس سی بات ہے, یہ سب ملکوں میں ہی ہے آلموسٹ. اچھا, سو بٹ سو اسپیشل اباؤٹ اٹ, اسپیشل یہ ہے کہ ایک علاقہ ہے سنو لیک وہ کہلاتا ہے, میں آئی بین دیئر, وہ کچھ 2-3 کلومیٹر لمبی ایک سنو کے میس ہے, اور اس کو سنو لیک کہتے ہیں. دیٹ از دا لارجسٹ, وہ جو بھی فلیٹ میس. تو یہ پاکستان میں, کس جگہ؟ یہ اسکردو سے آگے ٹریک کرنا پڑتا ہے, وہ بہت ٹف ٹریک ہے, بہت جان لیوا قسم کا. تو یہ 2 گلیشیئر ہیں, ہیسفر اور بیافو, اور دے آر ٹوٹل 123 کلومیٹرز ان کی لینتھ ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسپیس سے بیافو اور ہیسفر نظر آتے ہیں, کیونکہ ان کی لمبائی اتنی زیادہ ہے. تو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آؤٹ سائڈ پولر ریجن, دیٹ از دا لارجسٹ آئس میس ان دا ورلڈ. آئی آلویز سے کہ اگر آپ نے پاکستان کو ڈپکٹ کرنا ہے تو اٹس آئس, کیونکہ یو ہیو دا لارجسٹ آئس میس ان دا ورلڈ. ڈیزرٹ دوسروں کے پاس بھی ہیں, جنگل دوسروں کے پاس بھی ہیں, کھیت دوسروں کے پاس بھی ہیں, سمندر دوسروں کے پاس, لیکن لارجسٹ آئس میس ان دا ورلڈ نہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ انٹل انلیس یو نو یور کنٹری یو کانٹ لو اٹ. اس کی جو حسن ہے, اس کی جو جمال ہے, اس کی. اور ایک اور بات ہوگی کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بھی نزدیک تبھی جا سکتے ہیں جب اس کے کمالات آپ دیکھتے ہیں, جو اس نے تخلیق کیا ہوا ہے. آپ اللہ کی تسبیح بے شک کریں, اس کو مطلب کہ وہ ہم پہ فرض ہے, لیکن جب تک آپ کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ اس نے کیا کیا کریٹ کیا ہے, تب تک اس کی عظمت سے آپ اس طرح آگاہ نہیں ہوں گے. نارتھ ہمارا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کریٹو جو ہے نا, وہ عظمت کو ظاہر کرتا ہے. اور اس کے مطلب ہے کہ جس طرح یسی رائنولڈ میسنر نے ایک انٹرویو میں کہا کہ اگر میرا بس چلے تو میں یہ جو ناردرن ایریا ہے پاکستان کا کچھ حصہ, اس کو پرزرو کر لوں ایز اٹ از, اور اس میں بالکل کوئی تبدیلی رونما نہ ہونے دوں. کیونکہ مختلف جگہیں ہیں دنیا میں, میں کینیڈا میں نے کئی ولیجز دیکھے ہیں, سوئٹزرلینڈ میں میں 40 سال کے بعد جاتا ہوں تو وہ ولیج اتنا ہی ہے جتنا پہلے تھا, اس میں کوئی ایڈ نہیں ہوا. یہ نہیں ہے کہ پلازے بن رہے ہیں, تو شاید سیاستدان نہیں ہے وہاں پہ اس لیے. تو خیر, تو وہ مطلب جوں کا, اس نے کہا کہ میں اس ایریے کو جوں کا توں رکھوں. وائی؟ اس لیے کہ آج سے 200 سال بعد جس طرح پولوشن ہو رہی ہے, کلائمیٹک چینجز آ رہے ہیں, وہ سمندر ابھر رہے ہیں, گرمی زیادہ ایٹسٹرا ایٹسٹرا, اور دھواں ہوگا ہر طرف انڈسٹریز کا, اور کثیف. آپ جانتے ہیں کہ لاہور اب بھی ایٹ ٹائمز دنیا کے مطلب ہے کہ سب سے آلودہ شہروں میں شمار ہوتا ہے. ہاں, تو 200 سال کے بعد کیا ہوگا؟ تو 200 سال کے بعد اگر ایک بچہ اپنے باپ سے یہ کہے کہ یہ جو ہمارے اللہ میاں ہیں, آپ کہتے ہیں انہوں نے دنیا بنائی, تو بے شک اس میں تو کوئی شک نہیں. تو ان کا کہ تو یہ کیا دنیا بنائی؟ کیونکہ اس بچے نے وہ اسماگ دیکھی ہے, بدصورتی دیکھی, پولوشن دیکھی ہے. تو وہ باپ اپنے اس بیٹے کو انگلی سے پکڑ کے ناردرن ایریا میں لے جائے اور وہاں کہے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے دنیا ایسی بنائی تھی اور ہم نے بگاڑ دی. اچھا سر, ایک چھوٹا سا سوال ہے میرا. ہاں جی, میں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ جب جاتے تھے ان سفر ناموں میں تو آپ کیا کیا کیری کر کے لے جاتے تھے؟ دیکھیں جی, یہ ایک بڑی لمبی لسٹ ہے, ڈپینڈس. اگر تو ٹریکنگ پہ آپ نے جانا, ٹریکنگ کی بالکل مختلف ہیں چیزیں. مثلاً یہ کہ ایک تو ڈریس آپ کا ہونا چاہیے, جو بھی وہ تھرمل ہوتے ہیں, بوٹس ہوتے ہیں اسپیشل ماؤنٹینس پہ چلنے کے لیے, اس کے بعد جیکٹس ہیں وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد پوری فہرست بنتی ہے, کیونکہ ونس
یو اسٹیپ ان ٹو دا ولڈرنیس, وہاں کوئی چیز آپ کو نہیں ملے گی, اور بڑا مائنیوٹ بنتا وہ کہ بھئی فلاں چیز, ماچس, یہ وہ سارا کچھ, تیل, جی ٹن فوڈ بھی, باقی بھی, مطلب کہ اگر ہم 6-7 لوگ ہیں تو کم از کم 15 پورٹرز ہمارے ساتھ ہوں گے جو ہماری فوڈ ساتھ لے کے چلیں گے, باقی سامان لے کے چلیں گے. تو اس کا ایک مزاحیہ پہلو یہ ہے کہ میرا پہلا بڑا جو تھا ٹریک وہ K2 کا تھا. وہ ساری تیاری کی میں نے بہت میٹیکولسلی, لیکن پہلے گیا نہیں ہوا تھا, ایک آدھ آئٹم کو رہ گئی. پہلے دن معلوم ہوا صبح سویرے ڈھونڈیا پٹ گئی کہ جی لوٹا نہیں لے گیا. اب لوٹا وہاں سے کہاں سے ملے, چنانچہ اپنے مگے وغیرہ. اسی طرح سنو لیک پہ جاتے ہوئے جب ہم چلے ہیں تو تقریباً 2 گھنٹے کے بعد ایک پورٹر نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ سر ہم جو 2 لے کے جا رہے ہیں چولہے ساتھ, ان کی جو بتیاں ہوتی ہیں نا, اچھا وہ ایکسٹرا نہیں لائے, اور وہ راستے میں ختم ہو جانی ہے تو بتیاں کہاں سے لیں گے. چنانچہ وہ بڑی لمبی ایک لسٹ ہوتی ہے, 2 بندے کام کرتے ہیں اور پھر وہ لے کے جاتے ہیں. آپ کا شمار پاکستان کے سب سے زیادہ پڑھے جانے والے ادیبوں میں ہوتا ہے, اور آپ کی جو وجہ شہرت ہے اس میں سب سے زیادہ جو آپ کے سفر نامے آپ نے تحریر کیے جو بہت زیادہ دلچسپ بھی ہیں اور لوگوں بہت پڑھنا پسند بھی کرتے ہیں. جو آپ کا اپنا سفر رہا ہے پاکستان کے مختلف شہروں کا, جو آپ نے سفر نامے تحریر کیے ہیں, اس میں بذات خود آپ کو پاکستان کا کون سا جو خطہ ہے, پاکستان کا کون سی وہ جگہ پیاری جو آپ کو خود بہت بذات خود بہت پسند ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی جگہ تب پیاری ہوتی ہے جب آپ کے پیارے وہاں رہتے ہیں. لینڈسکیپ میٹر نہیں کرتی, وہ ایک ڈسٹی اور بیکورڈ ولیج بھی ہو سکتا ہے, کچے گھروندوں والا, لیکن اس گروندے کے اندر اگر ایک سین ہے, سین میں ایک بیری ہے اور بیری کی چھاؤں میں آپ کی دادی ہے, وہ چرخہ کاٹ رہی ہے, تو آپ کو وہ گاؤں سب سے دنیا کا خوبصورت ترین لگے. ٹھیک ہے, چنانچہ ایک تو یہ ہوتی ڈیفینیشن کہ کون سی آپ کو پیاری چیز لگتی. بلکہ کہا جاتا ہے کہ وین یو بری یور فرسٹ ڈیڈ کسی بھی سرزمین پہ, تو تب اس کے ساتھ آپ کا ناطہ جڑتا ہے. اینڈ وین یو پروڈیوس یور فرسٹ چائلڈ, تب وہ ناطہ پرماننٹ ہوتا ہے. تو یہ ڈیتھ اور برتھ 2 چیزیں ہیں جو ہمیں کسی سرزمین کے ساتھ جوڑتی ہیں. پارٹیشن کے دوران جو لوگ وہاں سے آئے ان میں سے بہت سارے یہ ان کو کوئی غم نہیں تھا کہ کیا چھوڑ کے آئے, پراپرٹیز چھوڑ کے آئے سارا. وہ کہتے تھے ہم اپنے بزرگوں کی قبریں چھوڑ آئے. ٹھیک ہے نا. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اوور آل یہ دیکھنے والے کے اوپر منحصر ہے, ہر ایک کی اپنی چوائس ہوتی. میں اب کھنڈروں کا بڑا شوقین, پرانی ہسٹری کا بڑا شوقین, ہاں مونجو دارو بھی, گندھارا بھی اور باقی سارا. تو ایک تو لینڈسکیپ ہوتی ہے نا کہ بھی پہاڑی, تو وہ میں نے بیان کر چکا نا. لیکن جو پلینز ہیں, پنجاب کے جو پلینز ہیں, اب مثلا مارچ میں مجھے یاد ہے گجر خاں کے قریب میں جا رہا تھا پنڈی. ابھی یہ نہیں بڑی والی سڑک نہیں بنی تھی جس کو آپ کیا کہتے ہیں, موٹر وے, جی ٹی روڈ پہ جاتے تھے. تو جی ٹی روڈ کا فائدہ یہ تھا کہ آپ اٹیچ تھے دنیا کے ساتھ, اپنے ملک کے ساتھ. اب آپ ایک خلا میں سفر کر رہے ہیں, یو ڈونٹ نو وٹ از ہیپننگ. وہ وہاں پہ آتا ہے کارا شکو کچھ چلا گیا, مطلب اٹس ویری پریکٹیکل. یہ میں اس کو کرٹیسائز نہیں کر رہا, لیکن سرزمین کے ساتھ آپ کا رابطہ جڑ گیا. آپ کو پتا تھا آپ کاموں کی آئے گا, آپ سادوں کی آئے گا, سادوں کی میں کمل بہت کھلتے ہیں, فلاں جگہ رائس بڑی اچھی ہوتی ہے, وزیر آباد میں چاقو چھریاں بنتے ہیں, گجرات میں ہم جیسے لوگ بنتے ہیں, سونی تھی وہاں. تو اس طرح وہ ہسٹری ریپیٹ ہوتی چلی جاتی. تو اس سے تو میں گجر خاں کے قریب تھا, تو مارچ کا مہینہ اور سرسوں پھولی ہوئی تھی, اور آئی کانٹ ٹیل یو کہ تا حد نظر یلو کا جو وہ ہے تھا جیسے قالین بچھا ہوتا ہے. اور اس وقت ہلکے سے بادل بھی تھے اور بارش ہو کے ہٹی تھی اور کلیئر تھا, اور ایک رینبو اس کے اوپر تھے. وہ میں آئی جسٹ اسٹوڈ دیئر فار اباؤٹ این آور, جب تک وہ رینبو چلی نہیں گئی. تو یہ سارے ہمارے جو پلینز ہیں, اس کے بعد تھر ہے. اب تھر جو ہے ڈیزرٹ ہے, اتنا وہ اس قسم کا ڈیزرٹ نہیں ہے جو تکلا مکان جیسا, یہ جو بھی
مطلب ہے کہ ویرانہ ہے. میں اس کو ڈیزرٹ نہیں کہتا ہوں, میں اس کو ویرانہ کہتا ہوں, کیونکہ وہ آباد ہے سارا. وہاں مختلف گوٹس ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے, اور بہت میوزیکل لوگ ہیں جتنے بھی ہیں. مطلب یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کسی گوٹس میں جائیں وہاں پہ اور وہاں پہ کوئی نہ کوئی گانے والا نہ ہو. بڑی اسٹرانگ وائسز ہیں جس سے لو موسیقی ہوتی نا, اور سریلے جس میں کوئی کمپیوٹرائزڈ افیکٹ نہیں ہے. اگر ابھی آپ دیکھیں تو ڈیجیٹلائز ہو چکا ہے سب کچھ. تو انفیکٹ اگر ہم واٹس ایپ پہ اپنی پکچرز کی پروفائل پکچرز دیکھیں تو اس میں بھی 10 طرح کے فلٹر لگے ہوتے ہیں. تو اوریجنل چیز کیا ہے یہ بہت کم ہو گیا اس کو جانچنا. تو آپ ماشاءاللہ سے ایک انسائکلوپیڈیا میں کہوں گی کہ آپ کے پاس ایک پورا خزانہ ہے جو آپ نے پاکستان کا چپا چپا دیکھا, سفر نامہ آپ نے ہزاروں تحریر کے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں آنے والے کچھ مہینوں میں, کیا آنے والے وقت میں کوئی آپ کا ایسا پلان ہے کہ آپ بھی جس طرح سے نیشنل جیوگرافک ہے اسی طرح سے آپ اپنے یہ سفری جو سفر نامے ہیں آپ اس کا کوئی یوٹیوب چینل یا اس طرح؟ اچھا, ایک تو میں یہ عرض کر دوں کہ یہ جو آپ نے کہا کہ وہ لوگ جو ہیں سریلے بھی ہیں اور بلند آہنگ بھی ہیں, اس کی بیسک وجہ ہے ڈیزرٹ. ہاں اچھا. یہاں پہ رائٹ ناؤ اب ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا, حالانکہ ساری, لیکن ایک ہم ہے ٹریفک کی اور باقی دنیا کی جو محسوس نہیں کرتا ہے, بٹ وی آر یوز ٹو اٹ. لیکن جب آپ ڈیزرٹ میں جاتے ہیں تو وہ کٹ آف ہو جاتا ہے. کمپلیٹ جو سائلنس ہے, اور کمپلیٹ سائلنس میں ہی سر صحیح لگتا ہے, کیونکہ جب آپ کا سر نہیں صحیح لگے گا تو سائلنس آپ کو ٹوک دے گی کہ نہیں. ملکہ صحرا, ہاں, کیسی آواز دور تک ریشما کی جاتی, تو اسی لیے جاتی تھی نا کہ صحرا میں انہوں نے ریاض کیا ہوتا. یہ بالکل ایسے ہی جیسے اگر ہم یہاں پہ شہر میں جب آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو اپنی کھڑکی اپنے گھر کے سہنسر میں چھوٹا سا نظر آتا ہے, تاروں بھرا, وہ تارے بھی ہمیں ٹمٹماتے ہوئے نظر آتے ہیں. جبکہ جب آپ صحرا میں جا کے دیکھیں, نیچر میں جا کے دیکھیں تو وہ تاحت نگاہ آپ کو جو ہے, یہ تو بڑی اچھی انفارمیشن دی بہت دیکھیں آپ کا سرا. نہیں تو آپ ہاں, وہ آپ پوچھ رہی تھی کہ بھئی وہ آپ کو خوبصورت, مطلب آپ نے جس طرح سے آپ بتایا وہ تو بالکل وجہ ہے جو آپ نے فرمایا. لیکن ایک ہوتا ہے نا جس طرح سے بذات خود, اگر میں اپنی بات کروں تو مجھے اسکردو بہت پسند ہے دکھنے میں, باقی تو سارے پاکستان کے شہر پسند ہیں, مجھے اچھے لگے. آپ کو بذات خود سب سے زیادہ اچھا سفر آپ کا دلچسپ کون سا رہا, اور کوئی یادگار آپ کا سفر جو کہ آپ کی بہت اچھی یاد اس سے؟ مجھے میری ساری یادیں اچھی. میں گھر سے باہر نکلتا ہوں نا تو مجھے چیزیں فیسنیٹ کرنا شروع کر دیں. ہاں, نیچر ہے, لوگ ڈفرینٹ ہیں. اور ایک اور میں بات, کیونکہ جب میں یورپ پورا میں ہچ ہائکنگ کیا, پیدل بھی سفر کیا, تو وہاں بھی میرا یہ خاصہ تھا کہ کسی شہر میں, کسی بستی میں جب آپ جاتے ہیں, جب آپ کو اس کے راستے یاد ہو جائے نا, آپ کو پتہ ہے کہ یہ چوک ہے, اس کے رائٹ ہینڈ پہ جائیں گے باٹا کی دکان ہے, آگے ایک موچی, دین آئی لیو دیٹ پلیس. ہاں یس, بیکاز جو فیسینیشن ہے, جو اس کا میجک ہے, وہ اس کے ان نون ہونے میں, یہ یو ڈونٹ نو, اس کے اجنبی ہونے میں. وین یو آر فیملیئر ود اٹ, پھر وہ اس کی اجنبیت ختم ہو گئی. جس طرح اس نے کہا ہے نا جون ایلیا نے کہ نظر پہ بار ہو جاتے ہیں منظر, نظر پہ بار ہو جاتے ہیں منظر, جہاں رہی ہو وہاں اکثر نہ رہی ہو. یہ وہی ہے کہ کنٹینیوسلی جب آپ دیکھتے ہیں تو نظر پہ وہ بار ہو جاتے ہیں, تو وہاں جہاں رہتے ہیں آپ وہ اکثر نہ رہی ہو, مطلب ہے کہ ریموو کرتے رہے. اسی طرح فیوریٹ کا مثلا ابن العربی نے کہا کہ بھئی جو درویش ہوتا ہے جب وہ جنگل میں جاتا ہے یا ویرانے میں جاتا ہے تو وہاں کے گل بوٹے اور پتھر اس سے ہم کلام ہوتے ہیں اور وہ ان سے ہم کلام ہوتا ہے. اینڈ دیٹ از ٹوٹلی کریکٹ. اس کا صوفیزم سے کوئی تعلق نہیں. آج کل ہمارا بڑے فیشن ہے نا مختلف, اچھے بڑے لوک گیت ہے کہ جی صوفی نائٹ ہو گئی ہے, اچھا منٹو صاحب کی نائٹ ہو گئی ہے, فیض صاحب کی, مطلب کہ یہ فیشن ہے نا. منٹو اور فیض پیپل, مطلب یہ نہیں ہے کہ جو وہاں پہ جاتے ہیں یہ وہ ان کو جانتے ہیں, نہیں, وہ ایک رومانس ہے, ٹھیک ہے. تو اسی طرح صوفی بھی ایک رومانس ہو گیا. مطلب بلے شاہ جو تھا آج سے 400 سال پہلے, تو مطلب ہے کہ آغاز تو وہاں سے بہت پہلے سے ہو چکا ہے, لیکن اب لوگوں کو تھوڑی سی آگاہی ہوئی ہے اور اس کو وہ ایز اے لیتے ہیں فیشن, مطلب ناٹ ایز اے پیشن. پیشن اور چیز ہوتی ہے, فیشن اور چیز ہوتی ہے.
وہ یہ وہی ہے کہ جس طرح آپ اندر سے آپ اتنے سادہ ہوں اور اوپر سے اگر آپ نے سادگی ظاہر کرنی ہے تو آپ اجر و کوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ کلچر ہے. ہاں دکھاوا نہیں دکھاوا نہیں, آئی ڈونٹ مائنڈ, لیکن بہرحال یہ کلچر جو ہے وہ آپ کے اندر ہوتا ہے نا, جی ہاں. یہ وہ اس کو ثبوت ثابت نہیں کرنا پڑتا. میری آپ سے ایک فرمائش ہے, آج یوم پاکستان بھی ہے, کیا سننا چاہیں گے کوئی میڈم نور جہاں کا گانا؟ دیکھیں جی میڈم نور جہاں کا تو کوئی بھی گانا, بلکہ مجھے ایک میں آن ریکارڈ لانا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے بھی کہیں کرنا ہے. یہاں پہ ایک آرکیٹیکٹ تھے, میں ان کے ہاں گیا تو 4-5 ہی گیسٹ تھے, میڈم بھی آئے اور کھانا وانا کھایا. ان دنوں اٹ واز ویری ریئر, یہ ویڈیو شیڈیو نہیں ہوتے تھے, تو ایک ہینڈی کیم کیمرہ آیا تھا سونی کا, اتنا سا تھا, اور لوگ وہ دیکھتے تھے. میں نے باہر سے منگایا تھا کہ یار اس میں پوری فلم کس طرح بن سکتی, اتنا سا تھا. اچھا کیونکہ پہلے تو تمہیں پتا وہ بڑے بڑے, تو میرے پاس وہ آیا تھا اور میری بڑی, اور میڈم نے ہی پہلی مرتبہ دیکھا نا, اور آپ کو پتا کہ شی واز ویری سینسٹیو. تو میں نے ان سے یہی کہا, میں کہ جی میں کوئی انٹرویو نہیں کر رہا, تو میں صرف یادگار کے طور پہ. تو کہنے لگی ٹھیک ہے, لیکن سوال نہ پوچھنا مجھ سے کوئی, یہ نہ پوچھنا پہلا گانا گایا تو پھر کیا ہوا اور وغیرہ وغیرہ. میں نے کہا جی ہاں, میں نے کہا جی نہیں. تو میں اور یہ بھی مجھے میرے, اور وہ کہیں پڑی ہوئی ہے ہزاروں کیسٹس میں سے, آئی کانٹ فائنڈ اٹ. تو وہ میں کر رہا تھا, میں نے دیکھا کہ میڈم بادام کھائے چلے جا رہے ہیں. اچھا میں نے کہا کیوں, میں بادام ہی کھائی جا رہی ہیں. تو میں نے پھر وہ روک دیا, میں کہ میڈم آپ بادام کیوں کھا رہی ہیں؟ کہ جی ہاں ہائے تم ویڈیو لا رہے ہیں تو میں کچھ تو کرنا ہے نا. یہ مجھے خیر. تو میڈم کی مطلب ہے کہ میرا سونا شہر قصور نہیں, اور یہ تو ماں دور دور نہیں, اور پتر ہٹاتے تو اس کلاسک اس کے اس ہاں جو ڈیجیٹلائز اب ہوئی ہے دنیا, ابھی آپ دیکھیں کہ سمٹ کے جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ سمندر کوزے میں آ جانا, تو اس سے کیا نئی راہیں کھلی ہیں جو جس طرح سے اگر سفر نامہ آپ کے دور میں جس طرح سے آپ نے اس میں بڑی محنت شامل کی, بڑا آپ کو میلوں کا سفر کرنا پڑتا تھا اور پوچھ تاچھ کرنا, ابھی سب کچھ سمٹ چکا اس میں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی اس فیلڈ میں اگر کوئی آنے والے جو نئے بچے بچیاں ہیں جو کہ آنا چاہتے ہیں, سفر نامے بھی لکھنا چاہتے ہیں, ان کو کوئی آپ ٹپ دینا چاہیں کہ ان کے لیے کیا؟ دیکھیں چیزیں جو ہوتی ہیں نا, ارتقاء ہوتا ہے, یہ ڈیولپ کرتی جاتی ہیں. آئی ڈونٹ بلیو کہ جی ہمارے زمانوں میں خوراکیں تھیں, ہمارے زمانے میں پلے بنتے تھے, ہمارے زمانے میں یہ, آئی ڈونٹ بلیو ان دیٹ. صرف یہ ہے کہ چیزیں بدل جاتی ہیں, مطلب پیٹرن بدل جاتے ہیں, وہ معاشرہ بدل جاتے ہیں, اس کے اکارڈنگلی وہ سارا کچھ, آپ اس کے معاشرے کے ہوتے نہیں, آپ بازی میں رہ رہے, کہتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے آج کل. نو, میوزک بھی اچھی آ رہی ہے, یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ جو جائنٹ تھے وہ ہماری نظروں میں جائنٹ تھے نا, تو وہ اس طرح کے جائنٹ این ممکن ہے کہ بھئی یہاں سے ایمرج ہوں. آپ ڈیجیٹل کی آپ بات کر رہے ہیں نا, تو پہلی مرہ مجھے احساس ہوا, کیونکہ میں بہت ریسرچ کرتا تھا, تاریخی کتابیں پڑھو یہ وہ سر, ہاں جی. تو اندلس میں اجمی کے لیے میں کوئی 2 سال ریسرچ کرتا رہا بیٹھ کے تہ خانے میں وغیرہ وغیرہ. تو میں گیا ماسکو, وہاں ٹالسٹائی کی قبر پہ گیا. ٹالسٹائی میرا مرشد تھا, اس کا گھر دیکھا, پورا دن میں نے وہاں گزارا, سارا کچھ. تو وہ جو گائیڈ تھی خاتون, وہ بتا رہی تھی کہ یہ وہ. تو ایک دم انہوں نے کہا کہ یہ ہے وہ جو ہے ریکارڈ کرنے والا, پتہ نہیں اس کو کیا کہتے تھے, جو ایڈیسن نے یاد کیا تھا, اور پہلا اس نے ٹالسٹائی کو دیا تھا. اچھا وہ میں نے کہیں لکھ لیا. جب میں سفر نامہ لکھنے بیٹھا, میں نے کہا کہ یہ پتہ نہیں ایڈیسن اسی عہد کا ہے یا نہیں, اس نے کہہ دیا مائی نے, یا مجھے سنائی نہیں دیا. اور میں اگر لکھ دوں تو یقین کیجئے کہ سفر نامہ جتنے غور سے لوگ پڑھتے ہیں نا, اور اس میں 1000 فیکٹس آپ دیں, صحیح دیں, اور ایک میں غلطی ہو جائے تو لٹھ لے کے پیچھے پڑ جاتی ہے, آپ کو اتنا بھی نہیں پتا کہ فلاں ہوتا ہے. تو جسٹ ٹو بی کیئرفل. تو میں نے اپنے بیٹے کو کہا, میں نے کہا سمیر یار دیکھو ادھر کوئی ٹالسٹائی اور ایڈیسن کی آپس میں ہے کوئی دوستی یا کوئی عہد وغیرہ. اس نے کہا جی بالکل. پہلا جو اس نے ٹیپ ریکارڈر ایجاد کیا تھا وہ ٹالسٹائی کو دیا تھا, اور 3 مرتبہ ان کی ملاقات ہوئی ہے. اور اس میں دیٹ واز اے نیوز فار می کہ ٹالسٹائی نے اپنا ایک پورا ناولٹ اور 3 افسانے ریکارڈ کروائے تھے,
اور وہاں پہ اس کا ایک افسانہ ٹالسٹائی کی اپنی زبان. ایٹ دیٹ ٹائم آئی ریئلائزڈ کہ یہ کام بہت آگے چلا گیا. نو آئی ڈونٹ ہیو ٹو, مجھے ریسرچ نہیں کرنی چاہیے ٹالسٹائی کے کہ بابر فرغانہ میں پیدا ہوا تھا اور بابر کے 4 بھائی تھے, 6 بہنیں تھیں, 2 ادھر ہو گئے. وہ نہیں لکھنا, وہ سارا کچھ آ چکا ہے, گوگل کر سکتے ہیں. جس طرح میں کہتا ہوں کہ گوگل ایک چھوٹا سا خدا ہے. یہ مطلب ہے کہ بڑا جو اصل خدا ہے وہ تو سارا کچھ تو نہیں دیتا, گوگل کو جو کہیں وہ آپ کو دیں. ٹھیک. تو اب سفر نامہ کیسے لکھا جائے, کیونکہ وہ تو سارا کچھ انفارمیشن وہاں ہے. اب یہ ہے کہ اٹس اباؤٹ یو, آپ کے پرسنل فیلنگ جو ہیں کسی بھی جگہ کے بارے میں, کیونکہ انسان جو ہے وہ ڈیجیٹلائز نہیں ہو سکتا, اس کے احساسات نہیں ہو سکتے. چنانچہ اب اگر مطلب ہے کہ آپ احمق ہوں گے نا کہ لکھیں کہ جس طرح میں پہلے لکھا کرتا کہ آئیفل ٹاور وہ ہے جو اس کو آئیفل نے بنایا اور اتنے لاکھ پتہ نہیں کیا. نہیں, میں یہی عرض کر رہا ہوں, تب ٹھیک ہے. اب آئیفل ٹاور کا ضروری نہیں ہے ذکر کہ آپ کریں اس میں پیرس کے, ایوری بڈی نوز اٹس دیئر. فیلنگ جو ہے پیرس کی یا کسی بھی شہر کی یا کسی بھی گاؤں کی, اب وہ فیلنگ جو ہے آپ ڈپکٹ کریں گے. اور دیکھیں ہومر نے آج سے 3000 سال پہلے جو دنیا کے 2 بڑے کتابیں ہیں, اوڈیسے اور وہ کیا دوسری کیا ہے ایلیاڈ, وہ تحریر کریں. اور وہ بیسیکلی سفر نامے تھے, کیونکہ اوڈیسیس کے سفر تھے. وہ گولڈن فلیس حاصل کرنے جاتا ہے اپنے شپ, آرگو نامی شپ ہے اس کے اوپر, اور راستے میں اس کو بلاؤں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور ڈائنوں کا وغیرہ وغیرہ, وہ سفر ہے سارا. 3000 سال ہو گئے, لوگ پڑھ رہے ہیں نا اس کو. اسی طرح کیونکہ وہ جب آپ پرسنل کریٹو ہوگی سطح تو اس کے اوپر ڈیجیٹل کا کوئی فرق نہیں پڑے گا. جس طرح بڑے عرصے پہلے ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ اللہ بخشے اشفاق صاحب کہنے لگے جی اب تو آ گیا ہے ٹیپ ریکارڈر آ گیا, اب تو کتابیں کیسٹ پہ ہوں گی. تو میں تھوڑا بہت ان کے ساتھ تھا, میری میں نے کہا سر بات یہ ہے کہ یہ کیسٹ اب آئی ہے یہاں پہ, تو یورپ میں 30 سال ہو گئے, تو وہاں پہ تو کیسٹ کتاب نہیں آئی. اب لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ فلاں آ گئی فلاں آ گئی, کینڈل بھی آ گئی ہے, کتاب ہی ہے نا, اس کی فارم بدل جائے بے شک. چنانچہ وہ جو کتاب کی اٹریکشن ہے نا, اور وہ بھی کاغذ کی, کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو مطلب یورپ اور امریکہ ہم سے کم از کم 30-40 سال آگے ہیں, ہم بہت دیر کے بعد وہاں پہنچتے, وہ کر چکے ہوتے ہیں, پھر ہم وہ بونی ایم کا گانے گانے شروع کر دیتے. تو وہاں پہ نہیں ہوا, وہاں کتاب اسی طرح بک رہی ہے. اور ٹھیک ہے وہ کینڈل کے اوپر, اب ہمیں جو عادت پڑ گئی ہے کتاب کی, اس طرح کئی بچوں کو اب عادت ہی کینڈل کی ہے, وہ اس کے اوپر زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں. ذرا سا مجھے ہنزا کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. اب اس کے میوزیکل جو میوزک بھی اور ویسے بھی دیکھیں, اوور آل یہ مرونڈ وادیاں تھیں, دے ور کٹ آف فرام سویلائزیشن. ان کا پاکستان کے ساتھ تعلق نہیں تھا بالکل. دے ور بیسیکلی لداخ کے ساتھ کنیکٹڈ تھی, کشمیر کے ساتھ کنیکٹڈ تھی. چنانچہ استور سے سڑک جاتی تھی کشمیر, اور استور وغیرہ علاقے پہ کشمیر کا اثر ہوگا. ٹھیک ہے, باقی جو ہے ہنزا جو ہے, باقی نگر ویلیز ہیں, ان میں بنیادی طور پہ جو ہے جو آج کی موسیقی تو نہیں ہے, وہاں پہ کیونکہ ایک بہت ہاں پرانی ان کی پرانی جو حکایتیں ہیں, جو فینٹسیز ہیں, مثلا پریوں کے اوپر بہت یقین رکھتے. ہاں اچھا, پریاں ہیں, پچھل پیریاں ہیں. میرے ساتھ ایک بالکل میں صحیح کہہ رہا ہوں, ہم جا رہے تھے خبلو فرام سکردو, میرے ساتھ ایک مولوی صاحب بیٹھے ہوئے کو باتیں ہوئی, کہنے لگے ہمارے گاؤں میں پریوں کے بچے ہیں. تو میں نے کہا واقعی؟ کہنے لگے جی ہاں. آپ نے دیکھے تھے؟ نہیں میں نے نہیں دیکھے, نہیں, لیکن ان کا ایک وہ ہے جواز. اچھا, دوسرا کہنے لگے کہ میں نے کہا جی کہ ہم نے ایسے لائٹ مول پہ کہ مولوی صاحب کو پری شری اسی بھی دیکھ سکتے ہیں کہ طریقہ کیا ہے. تو انہوں نے کہا جی صاف ستھرے کپڑے پہنے ہیں, پتہ نہیں خوشبو لگائیں, بلند ترین مقام پہ جائیں, وہاں پہ وہ پھر بہرحال وہ ہم نے ٹرائی نہیں کیا. تو وہ پریوں کے بچے آئی فیل کہ وہاں پہ حسن بہت ہے ایٹ کچھ جگہوں پہ, اور وہاں سے بھی کوئی ایکسیپشنل بچے ہوتے ہیں تو وہ مشہور ہو جاتا ہے کہ پریوں کے بچے. لیکن کیونکہ ہائٹ ہے,
ہائٹ میں جب آپ جاتے ہیں, سب جگہ تو نہیں ہے, مثلا آپ نانگا پروت کے دامن میں جائیں, وہاں پہ باقاعدہ متھ ہے کہ نانگا پروت کے اوپر ایک کوئین ہے, وہ برف کی بنی ہوئی ہے, اور اس کے درباریوں میں مینڈک ہیں, وہ برف کے بنے ہوئے ہیں, مختلف جانور ہیں جو برف کے بنے. وہاں پہ ہوتا یہ ہے, جس طرح ندیب صابر جس نے ایوریسٹ کیا, ویری پرسنل فرینڈ آف مائن, تو اس سے میں نے ایک دن ڈسکس کیا. اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ کیونکہ اوپر آکسیجن ہوتی کم, اس لیے وہ آپ کی فینٹسی جو ہیولیز زیادہ ہونی چاہیے, اور ذرا سے کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ اتنی بڑی لاج. اور میرے ساتھ بھی ہوا ہے, باقاعدہ یہ ہوا کہ جب میں سنو لیک کے پہ گیا تو وہ ہائیسٹ پوائنٹ تھا جہاں پہ ہیسپر پاس تھا, برف تھی ساری, تو میرا خیال 17,000 فیٹ, بہت ہائٹ ہوتی, 17,000 جو ہے وہ ڈیتھ زون ہوتا ہے. ہاں ہوتا, سارا کچھ ہوتا ہے. تو وہاں پہ میں لیٹا ہوں, نیند نہیں آ رہی, اور یکدم مجھے محسوس ہوا کہ وہ جو سنو لیک ہے نیچے, وہ نیچے سنو لیک دکھائی دیتی, وہاں پہ میری خیبر کار ہوتی تھی, وہ چلی آ رہی, سنو لیک کے اوپر چلی آ رہی. تو میں کہتا ہوں یہ یہاں کیسے آ گئی؟ ہاں تھا نا. تو نیچے وہ کھڑی ہوتی ہے اور اس میں سے میری بیگم نکلتی, وہ کہتی تم یہاں کیا کر رہے ہو, چلو گھر واپس چلو. اینڈ مطلب ہے کہ وہ آلموسٹ ریئل تھا, کیونکہ وہ ہائٹ جو ہے وہ نہیں, وہ آپ کے دماغ کے ساتھ کرتی ہے, جس طرح ڈرگز کرتی ہیں نا آپ کے, ہاں, تو وہ ہیلوسینیشن ہوتی ہے اور آلموسٹ ریئل ہوتی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لوک گیت ہیں پرانے بہت, ان کے اوپر تھوڑا سا ریسرچ کر لیں. مطلب ہے کہ یہ علاقہ کہلاتا تھا دردستان. آج سے 2-3 ہزار سال پہلے یہ بہت بڑی امپائرز تھی یہاں پہ, اور ان کا جو وہ سارے جتنے بھی ہیں لوک داستانیں, وہ بڑی زبردست لوک داستانیں ہیں وہاں کے, وہ آپ کو مل جائیں گی بڑی آسانی سے. میوزیکل انسٹرومنٹ ان کے وہی ہیں, مطلب ہے کہ وہ جو ہیں ہاں چھوٹے, شہنائی ہے سارا ہے وہی ہے, ہاں, اور اس کے بعد رقص ہے ان کے جو خاص طریقے سے کرتے ہیں. تو کافی مٹیریل آپ کو ملے گا وہاں پہ. کچھ کیلاش کے بارے میں بتائیے. کیلاش کا جو ہے نا, کیلاش کا ایکچولی وہ بھی ایک فینٹسی ہے زیادہ, اور ویری انٹرسٹنگ. ان کے تو اب تو کم رہ گئے ہیں لوگ, لیکن ان کے اوپر ریسرچ بہت ہوئی ہے. ان کے جو جتنے بھی میرا ایک میں نے سیریل پورا لکھا تھا, اس کا نام ہی کیلاش تھا, اور کتاب بھی لکھی ہے چترال کے حوالے سے. تو کیلاش اب خراب ہو گئے تھوڑے سے, انہوں نے, ہم نے خراب کر دیے نا, کہ وہ کیونکہ تھوڑے سے ہیں 2-2.5 ہزار, تو اب وہ ان کی رسمیں موجود ہیں ساری. چلم جوشی بالکل ہے, میں گیا ہوں, میں نے وہ اٹینڈ کیا سارا. لیکن ان کی جس طرح مردوں کو باہر رکھتے تھے, ہاں, لیکن وہ یہ ہوا نا کہ بعد میں جو مومنین ہیں ان کی وہ دلہنوں کے کپڑے اتار کے لے گئے وغیرہ وغیرہ, تو انہوں نے پھر اس کو دبانا شروع کر دیا. لینڈ بھی کم ہو گئی, اور ان کی مختلف ہیں. میرے بہت سارے دوست بنے وہاں پہ کیلاشی جو ہیں, اور اب تو وہ خاصا میوزیم بھی بنایا. اچھا, ایک انہوں نے متھ بنائی ہوئی ہے, اور اس کو کیلاش والے زیادہ پروجیکٹ بھی کرتے ہیں, کہ یہ سکندر اعظم کی اولاد. دنیا کے ہر خطے میں آپ جہاں جاؤ نا, سکندر اعظم کی اولاد ضرور ہوتی. یہاں ہمارے پتہ نہیں کہاں سے گزر کے, نہیں دیکھیں, بڑی سیدھی سی بات ہے کہ یہ ایگزیکٹلی انہی شکل کے لوگ لداخ میں بھی پائے جاتے ہیں, اور بھی اسی قسم کی ڈریس پہنتے ہیں. نیلی ان کی آنکھیں ہونی ہیں. میرے والد صاحب کی آنکھیں نیلی تھی, میری ایک پھوپھی تھی اس کی اتنی نیلی تھی جرمن. تو یہ نہیں ہے کہ وہ باہر کی اس سکندر اعظم کی اولاد میں سی تھی, لوکل یہ سارا بلڈ تھا. تو ایک متھ کریٹ ہوئی, اور اس متھ میں آپ جیسے جو تھے نا چکر باز پروڈیوسر, ہاں, میں اس کا حوالہ دے رہا ہوں کہ ہم وہاں پہ کر رہے ہیں, ریکارڈنگ کر رہے ہیں اپنے سیریل کی. بی بی سی کی ایک ٹیم آئی, آپ کو شاید یاد ہوگا, اور اس کا نام تھا ان کے پروگرام کا آن الیگزینڈرز فٹ اسٹیپس. وہ آپ نکالیں, وہ آپ کو مل جائے, اس میں دیکھیں کیلاش بھی. وہ آئے, آگے جو بھی انہوں نے شوٹ کرنا تھا, لیکن اس سے پہلے انہوں نے اپنا ایک بیگ کھولا, اس میں سے لاکٹ نکالے, یہ میرے بالکل سامنے. اور لاکٹس کے آگے
ایک سکہ لگا ہوا تھا سکندر کے زمانے کا, اس کے اوپر سکندر کی وہ شبیہ بنی ہوئی تھی, وہ انہوں نے تقسیم کر دیے 5-6 خواتین میں کہ ان کو پہن لیں. اب جناب وہ ڈانس کر رہی ہیں اور ادھر زوم ان ہو رہا ہے کہ الیگزینڈر ہی پاس تھرو ہیئر اینڈ لک دیز آر دا گرلس ہو آر پراؤڈ آف دیئر اینسیسٹری, اور یوں کر کے جا گئے ایک دم الیگزینڈر کی وہ لاکٹ کے اوپر. اچھا یہ وہ خود لائے تھے ساتھ, اور بعد میں اتروا کے ساتھ بھی لے گئے. چنانچہ اٹ ہارڈلی میٹرز کہ وہ کس کی اولاد ہے, مطلب ہے کہ اٹس اے فیسینیٹنگ. وہ ہمارا دیکھیں آپ جب کلچر کی بات کرتے ہو, مان ان کی ڈریس آتا ہے, کمال کا ڈریس ہے اور بہت بھاری ڈریس ہے, گندے بہت ہوتے ہیں, اب ٹھیک ہو گئے. اچھا مرغی نہیں کھاتے, مرغی ان میں حرام ہے. ہاں کیوں؟ وہ ان کا مذہب ہے نا. آپ بہت ساری چیزیں نہیں کھاتے, میں پوچھوں کیوں. ہاں یہ ہاں سر اس میں ایک انٹرسٹنگ کوسچن میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی. آپ نے 50 سے زائد تصانیف کی ہیں, میں 75 سے زیادہ. بہت زیادہ کی ہیں آپ نے. تو جس طریقے سے شاعروں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ شعر ہر وقت نہیں کہتے, ان کو کبھی بھی آمد ہو جاتی ہے, تو کیا سفر نامہ لکھتے ہوئے جو ایک مصنف ہے, جو ادیب ہے, اس کے اوپر بھی باقاعدہ یہ کیفیت طاری ہوتی ہے تو تبھی وہ سفر نامہ نہیں, یہ نہیں ہے. دیکھیں فکشن کے میں آتا ہے نا سفر نامہ, فکشن اور شاعری میں بہت فرق. شاعری ہوتی ہجان کی, ہجان وہ جو موڈ ہوتا ہے جو کہتے ہیں نا طاری ہوتا ہے, وہ ہجان ہے. اس میں آپ لکھتے ہیں یا آپ ایکٹ کرتے ہیں, کیونکہ شاعر سارے ایکٹ زیادہ کرتے ہیں کہ جناب اس قسم کا ہونا چاہیے ماحول, اور یہ ہونا چاہیے, اور سگریٹ اور پان اور چائے کی پیالی اور نتھیا گلی اور بادل, تبھی دیٹس ریڈیکولس. اگر آپ کے اندر تخلیق کی آگ ہے نا تو وہ کہیں بھی بھڑک سکتی ہے. میں نے اپنی بہترین جو بیسٹ سیلنگ بکس ہیں وہ گوال منڈی میں اپنی دکان پہ بیٹھ کے لکھی تھی, جہاں شور ہوتا ہے بے پناہ. آپ کے اندر کچھ اگر ہے نا, چنانچہ میں اب شاعروں کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا, بہت سارے لوگ ناراض ہو جائیں گے. شاعری وہ فراز خود کہتا تھا کہ جی ہم جہاز میں جاتا ہوں, میں کراچی جاتا ہوں تو میں غزل کہہ دیتا ہوں, اور تم 2 سال بیٹھے رہے ہو, مطلب ہے کہ وہ اس میں سفر نامہ لکھ رہے ہو یا ناول لکھ رہے ہو. تو میری چونکہ دوستی تھی تو میں کہتا تھا کہ دیکھو نا پھر اب جہاز میں بیٹھی ہوئی ہے, وہی بچگانا شاعری ہوگی نا, جیسے سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملے, مطلب ایسے ہی ٹین ایجر کی. تو لیکن یہ ہے کہ بھئی فکشن جو ہے نا وہ 30% ٹیلنٹ ہوتی ہے, 70% مشقت ہوتی ہے. یو ہیو ٹو سٹ. میں آلموسٹ 50 ایئرس, اب تو ظاہر ہے میں کم لکھ رہا ہوں, 7 o'clock till 11 o'clock یہ ساتھ میری اسٹڈی ہے جو پہلے گلبرگ میں تھی, میں اس کے اوپر لکھ. باہر کی دنیا جو تھی مزے کر رہی ہوتی تھی, میرے دوستوں کی پارٹیاں ہو رہی ہیں, لوگ ہو رہے ہیں, I was just sitting there from 7 AM till 11 ریگولرلی. کیونکہ مجھے ایک دفعہ ممتاز مفتی صاحب نے بڑی اچھی بات کی, جس طرح آپ سیر کو نہ جائیں, میں 50-60 سال سے سیر پہ 4 دن نہ جائیں پھر جی نہیں چاہتا جانے کا. کہ ارلی مارننگ جو 6 بجے آپ نے ایک بیٹھک لگائی ہوتی ہے, ذرا اس کے بارے میں بھی بتائیے. I would like یہی بات کہتے ہیں, مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ باقاعدہ ایک بیٹھک لگاتے ہیں. نہیں میں نہیں لگاتا, لیکن وہ بن گئی ہے, خود بن گئی ہے, پسند کرتے ہیں. دیکھیں میں پہلے رہتا تھا لکشمی مینشن مال پہ, جی تو میں جناب باغ جایا کرتا تھا. اچھا, تو شروع سے میری ہے ایک, تب جاگنگ کرتا تھا, اب مشکل سے چلتا ہوں. تو اب پچھلے کوئی 20-22 سال سے میں وہاں جاتا ہوں مالٹون پارک, اور وہاں پہ 1-1.5 گھنٹہ میں سیر کرتا ہوں. اور اس کے بعد ایک درخت تھا بڑا خوبصورت سا, وہاں پہ کرسیاں لگی ہوئی ہیں, اور وہ ہمارے دوستوں نے سارا ارینج کیا ہوا ہے, تکیہ تارڑ کا بورڈ بھی لگا ہوا ہے. تو وہاں پہ لوگ آتے ہیں, کیونکہ میں آئی ڈونٹ میٹ اینی باڈی اینی مور. کووڈ کی وجہ سے ویسے بھی اب کووڈ کی وجہ سے مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے, تو جتنے بھی انٹرویوز ہوتے ہیں یا کوئی اگر میں چاہوں تو, یا لوگ ملنے کافی آتے ہیں, وہ وہاں پہ آ جاتے ہیں. تو وہاں پہ کھانا پینا بھی ہوتا ہے, سارا گپ بازی بھی ہوتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ بھئی میرا آئی سپوز کہ اس معاملے میں تھوڑا سا الگ ہوں, کہ میرا میسج کے ساتھ بہت رابطہ, وہ میری کریٹیوٹی کے لیے بڑا ضروری. میں کونے میں بیٹھ کے نہیں لکھ سکتا. آئی ہیو ٹو میٹ پیپل, ڈفرینٹ پیپل. اب وہاں جو آتے ہیں ان میں ادیب کوئی نہیں, مختلف ہیں, کوئی کاروباری ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی سنیارا ہے, کوئی یہ ہے وہ ہے, سارا کوئی.
کیونکہ ناول لکھنے کے لیے کریکٹر آپ مختلف ملیں گے تو تب آپ لکھیں گے نا. اگر آپ جیسے ہی یبوست زدہ ادیب بیٹھے ہوئے ہیں ٹی ہاؤس میں چائے پھونک رہے ہیں تو اور انٹلیکچوئل باتیں کر رہے ہیں تو اس سے تو ناول نہیں بنے گا. سکون زندگی میں حاصل کرنے کے لیے ابھی کیونکہ ہم لوگ بہت زیادہ اینڈرائڈ فونس میں چلے گئے ہیں, نیچر ہم دیکھتے بھی ہیں تو اینڈرائڈ فونس میں دیکھ رہے ہیں, ٹیبلٹس میں دیکھ رہے ہیں, لیکن بینگ اے پارٹ آف نیچر, نیچر میں جا کے بیٹھنا, چڑیوں کی چہک سننا, ہوا ٹھنڈی, درختوں کی سرسراہٹ, اب شاعری شروع کر بہت زیادہ میٹر ہے. یہ سکون کے لیے میٹر کرتی ہے چیز. نہیں دیکھیں بات نا, سکون تو اندر ہو. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پرسکون زندگی کے لیے ٹپ کیا ہے آپ کی؟ کہاں پہ آپ کو سکون ملتا ہے؟ مجھے کتاب میں ملتا ہے, مجھے ویژول میں ملتا ہے, مجھے میوزک میں ملتا ہے, مجھے یاد الہی میں ملتا ہے, یا جنگل میں میں چلا جاؤں اکیلا ہوتا ہے. تو ہر ایک کا سکون رہتا ہے نا, سکون کو ایک چیز نہیں ہے. تو آپ کو سر موسیقی بھی پسند ہے؟ سنگر سارے ہی اچھے ہیں. جس طرح میں شروع میں باغ جناح میں گیا نا تو وہاں میں نے دیکھا کہ کئی جھاڑیاں بڑی فضول سی ہیں, درخت بڑے, میں نے کہا یار یہ کیوں لگائی ہیں, لیکن دین آئی فاؤنڈ آؤٹ کہ سال میں ایک ایسا دن آتا ہے یا ایک ایسا موسم آتا ہے جب اس جھاڑی پہ بہار آ جاتی اور پورے وہ ڈومینیٹ کر جاتی. پہلے وہ فضول سی لگ رہی تھی, تو ہر انسان کے اوپر بھی آتی, اور وہ اس ڈپینڈس کہ وہ اس کے اوپر کس طرح اس کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے. اسی طرح ہر سنگر کے اوپر بھی آتی کہ ایک خاص کوئی موقع آتا ہے, کوئی خاص نغمہ آتا ہے کہ جس میں وہ سرپاس کر جاتا ہے, باقی سب بڑوں کو کر جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. مطلب ہے کہ اب اس کی بہت سارے مثالیں, مطلب ایک پھول موتی ہے مار کے جگا سونی ہے, اس نے گایا تھا. بڑے سے بڑا سنگر گا لیں وہ چیز نہیں آئے گی. یا یار ڈاڈی عشق آتش لائیا جمن دا, بڑے سے بڑا گائے اس سے بہتر نہیں گا. اس کے اچھا باقی بھی جمن کے سنے وہ ٹھیک ہے, لیکن جہاں پہ اس کے اوپر بہار آئی. اسی طرح اب یہ علیحدہ بات ہے کہ نور جہاں پہ بہار آتی ہی رہتی تھی, یا مہدی حسن کے اوپر, لیکن یہ ہے کہ بھئی بہت طویل سلسلے ہیں. مطلب روشن آرا بیگم کو بھی جب آپ سنتے ہیں تو جس طرح اگر ویژول ہے ساتھ, پہلے تو آپ کو لگتا ہے نا جس کی بہت معمولی شکل کی تھی, پھر ان کی شکل معدوم ہو جاتی. سر آپ نے سفر نامے لکھے اور پاکستان کا چپا چپا ہر پاکستان کی خوبصورت جگہ جو اس کے اوپر آپ نے سفر نامہ لکھا اور لوگوں نے پسند بھی کیا. کوئی پاکستان کا ایسا حصہ رہ گیا ہے جس کے اوپر آپ اب سفر نامہ لکھنا چاہیں گے آنے والے دن؟ دیکھیں اس میں بیسیکلی یہ کہ ایک تو میں نے چپا چپا نہیں دیکھا. میں نے ہارڈلی پاکستان کا کوئی 20% دیکھا. یہ میری نالائکی. میں نے پورا بلوچستان نہیں دیکھا, میں نے پورا سندھ نہیں دیکھا ایز سچ. گزر گئے ہیں سارے. حیدرآباد تو نہیں نا, کراچی تو سندھ نہیں ہے, سندھ تو انٹیریئر ہے. میں نے وزیرستان نہیں دیکھا, میں نے پنجاب کے کئی, چنانچہ میں نے چپا چپا نہیں دیکھا. دوسری بات یہ ہے کہ ان ساری جگہوں پہ ضروری نہیں کہ میں نے ہی سفر نامے لکھنے, آپ بعد کی جنریشن بھی آئے وہ بھی لکھیں. اور اس حوالے سے میں ایک انٹرسٹنگ آپ کو فیکٹ دوں گا کہ میں چائنا گیا, بلکہ چائنیز گورنمنٹ نے مجھے سنکیانگ انوائٹ کیا تھا آفیشلی. آئی واز اسٹیٹ گیسٹ. تو شیان ایک شہر ہے جہاں پہ آپ کو شاید علم ہو کہ وہ ٹیراکوٹا سولجرز ہیں, ٹیراکوٹا آرمی, اس کی پہچان اس کی. بڑا زبردست شہر ہے, ایک بہت پرانی مسجد بھی. تو شیان کا ایئرپورٹ جو ہے وہ ریلوے اسٹیشن سے, ہم بائی ٹرین آئے تھے شنگھائی سے, وہاں ریلوے اسٹیشن سے کوئی 20, 25, 30 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے شہر. تو ہم بس پہ جا رہے تھے تو اوپن سپیس تھی, تو میں نے دیکھا کہ ایک دو جگہ بلند ٹیلے سے ہیں احرام نما کھیتوں کے درمیان. تو میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے جی یہ پرانے شہنشاہوں کے کوئی مقبرے وغیرہ. تو میں نے کہا کہ جی ان کی آپ کیوں نہیں کرتے, کھدائی کیوں نہیں کرتے, ان کو ڈسکور کیوں نہیں کرتے؟ کہنے لگے اگر ہم سارے جو ٹیلے ہیں ان کی کھدائی کر دیں, ڈسکور کر لیں, تو فیوچر جنریشنز کے لیے کیا رہ جائے گا. یہ ہم نے فیوچر جنریشنز کے لیے رکھا ہوا ہے. تو باقی جو پاکستان ہے وہ میں نے فیوچر جنریشن کے لیے رکھا. دیکھیے اچھا, میں بھی ابھی کہنے ہی لگا تھا کہ کوئی
मैसेज मौसीकी के थ्रू अगर हम देना चाहें तो क्या देंगे? मौसीकी के ज़रिए तो मेहदी हसन ही दे सकते हैं। हाँ जी, और उनके कुछ बोल याद है आपको? ये वतन तुम्हारा है, हाँ। वो पासवां इसके। थोड़ा सा मैं गुनगुना देती हूँ, इतना अच्छा तो नहीं है लेकिन कोशिश कर लेती हूँ। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमा खाइस के। ओवर, वेरी गुड।